ٹوٹ ہی نہیں سکتا یہ جو معاہدہ ہے آپس میں کیا گیا۔ اب آ گئی بات سمجھ میں عزیزان مان کہ رسول خدا شدید القوا ہونے کے باوجود اپنے پروگراموں کو خود کیوں نہیں تکمیل کر پہنچا رہا تھا؟ رسول کو ایسا کیوں بنایا گیا تھا جتنی پہلے صفات سامنے آئی ہیں؟ استوا تھا، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ اتر رہا ہے، وہ سماوات والارض دونوں اس کے ساتھ ہیں، افق اعلیٰ کے اوپر ہے۔ یہ سب کچھ وہ خدا، یہ اس طرح تیار کردہ رسول، باہمی تعلق ان کا کعبہ قوسین والی رفاقت، اس سے بھی زیادہ اور محکم رفاقت۔ اس رفاقت کے بعد عزیزان مان یہ جو مسئلہ ہے معراج شریف کا سارا حل ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے جس نے بات ہی ساری واضح کر دی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر یہ بات ہو کہ حضور خود وہاں موجود تھے، خدا سامنے موجود تھا، دونوں باتیں آپس میں کر رہے تھے، تو وہ تو کچھ بات ہی اور تھی نا کہ ہم نے رسول کو یہ بتا دیا۔ آگے آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس قسم کا رسول، یہ ہماری مشیت، یہ اس کے پورا کرنے کا طریق، یہ طریق ہم نے وحی کر دی اپنے عبد کی طرف، وحی کر دی۔ وحی تو حضور پر 23 سال ہوتی رہی تھی، وحی کے لیے تو عرش کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں تھی، حتیٰ کہ پہلی وحی بھی جو تھی وہ زمین پہ ہی ہوئی تھی، 23 سالہ وحی حضور کی زمین پہ ہی ہوتی رہی۔ تو یہ کیا خصوصیت تھی کہ اس کے لیے حضور کو خود جانا پڑتا وہاں، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سامنے بٹھا کے یہ وہی کرتے۔ وہ تو اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہی اوحا ہے جو پہلی آیت کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ اپنے خیالات سے کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحا۔ ان ہوا کیا ہے؟ یہ قرآن پورا جو کچھ یہ کہتا ہے، ما ینطق عن الہویٰ، یہ تو قرآن ہے۔ تو قرآن یہ وحی دینے کی بات ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور پہ تو 23 سالہ وحی ہوتی رہی، اسی زمین پہ ہوتی رہی۔ وحی کے اس حصے کے لیے، اتنے سے لیے، یہ ایک دوسرا ایک طریق اختیار کرنے والی بات۔ پھر وہاں جو کچھ روایات میں آیا ہے، وہاں وہ جو وحی ملی حضور کو، جو بھی حضور خدا کی طرف سے ارشادات ہوئے، وہ تھے کیا؟ 50 نمازیں۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی روایت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور بار بار تشریف لے جاتے رہے، آتے رہے، واپس جاتے رہے، اور پھر وہ ہر دفعہ کم ہوتی گئی، وہ 5 تک رہیں۔ یہ پہلی وحی جو وہاں جا کے ملی، اس وحی کی تو یہ صورت، اور خدا کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تو 50 سے 5 تو وہیں رہ گئی۔ اور پھر سورہ بقرہ کی کہتے ہیں وہ آخری غالباً 2-3 آیات، اس قسم کی 2-1 چیزیں۔ اس وحی کے لیے یہ چیز جو ہے، یہ 23 سالہ زندگی میں وحی کا جو طریق تھا، اس میں ایک استثناء کی جا رہی ہے، ایکسیپشن کی جا رہی ہے، یہ 2-3 چیزیں کہنے کے لیے۔ اور جو وہاں کہی جا رہی ہے 50 نمازوں کی، وہ ان کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، خدا متعین کرنے والا، اس کا رسول اس تحفے کو لے کے آنے والا، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے ان کو وہاں واپس بھیج رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی جو ہم دیتے ہیں اپنے نبی کو، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ آگ لینے کو جاتا ہے پیمبری مل جاتی ہے۔ بچے سے کہیے گرم پانی کچھ لے آئے کہیں سے، آج زیادہ بلغم ہے۔ منیر ہوگا جی، وہ ہے۔ کہا یہ ہے کہ وحی کا محبت جس سینہ مبارکہ کو بننا ہوتا ہے، وہ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ چلتے چلتے آگ لینے کو آتا ہے تو اس کو ہم وحی دے دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس مقام پہ ہوتا ہے وہ رسول جس کو وحی کا محبت بنایا جاتا ہے۔ اتنی عظیم بلندی عزیزان مان، بہرحال ہمارے ایمان کی روح سے، اور اب تو باقی دنیا بھی مان رہی ہے
کہ جس مقام سے پر یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، جس سیرت طیبہ کی جن بلندیوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں چیزوں کو مغرب کے مستشرقین بھی اب مان رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں کہیں مل رہی۔ عالم انسانیت میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے اسی لیے اپنی حضور کی سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے معراج انسانیت، میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا اس سے بلند تر کوئی انسان، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خدا کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ان بلندیوں پر انسان خدا کا عبد، اور یہی سب سے بڑا شرف ہے عزیزان من۔ اگر کوئی واقعی مکمل طور پر خدا کی عبدیت کو اپنے اوپر وارد کر لے تو اس سے بڑا شرف اور سعادت کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ جتنی فضیلتیں اور جتنے حسنات ہیں سارے اس کے صدقے میں آ جاتے ہیں اگر خدا کی عبدیت حاصل کر لی جائے، محکومیت، اطاعت، اتباع اس کے قوانین کا۔ تو رسول کی حیثیت عبد کی حیثیت، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز، مقام رسالت کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ اس سے آگے نہ بڑھانا۔ رسول قدم قدم پہ کہتا رہا انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، وہی مجھ پر آتی ہے۔ ادھر سے خدا وہی دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقام جو ہے ہمارے عبد کا مقام ہے۔ خدا اور رسول کا تعلق جو ہے یا نسبت جو ہے مقامات کی، وہ یہ ہے، یہ عبد ہے خدا کا رسول۔ اب جو رسول جو ہے وہ خدا کا عبد ہے، تو باقی جتنے بھی ہیں کتنے ہی مقامات بلند اپنے لیے کیوں نہ تجویز کر لیں، عبدیت سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ آگے اگر گئے تو وہ خدا کی سند حاصل نہیں ہو سکتی، وہ تو رسول کو بھی اپنا